بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میرا اللہ، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، نہ مجھے یہاں ملائکہ کی عبادت کرنے کی آواز، ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر کی آواز سن سکتا ہوں، اور نہ یہاں کوئی میں عبادت گاہ دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا، بیت المعمور بالکل بیت اللہ کے اوپر بالکل بیت المعمور ہے اور اس کا طواف ملائکہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک، آسمان پہ بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے گرد ملائکہ طواف کرتے تھے، یہاں تو کوئی ایسی شے نہیں، یہاں کوئی ایسی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی ہوئی تھی، ابری ہوئی تھی، جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا۔ پھر وہیں جاگ پھیل کر پوری زمین بنی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ حضرت جبریل امین نے اپنا پر مارا اور اس جگہ کی بنیاد اتنی گہری کی کہ وہ 7 زمینوں تک گئی، جس کو ملائکہ نے پھر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا، غار ہرا اور طور زیتہ، اور بنیاد بھر کے نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اچھا، یہاں پہ جبل ابو قبیس کے بارے میں بھی ایک روایات کچھ ملتی ہیں کہ اس کا بھی شامل کیا گیا تھا پتھر، لیکن وہ یہ بھی روایت ہے کہ وہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے تب انہوں نے وہاں سے پتھر لیا تھا۔ اس طرح جب چاروں دیواروں کی طرف اٹھا دی گئی، بنیاد بھر کے نشان کے لیے چاروں دیواروں کی طرف اٹھا دی، اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب تک حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ طوفان نوح آیا، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا کہ 950 سال تبلیغ کے بعد نہیں بات مان رہی تو ان پہ عذاب بھیجا جائے، تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے طوفان آیا اور طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، جب حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ تب آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں، اور اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے یہ عمارت دوبارہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے پھر اس کی بنیادی اٹھائی، جس میں بالکل قرآن پاک میں بھی اس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پورا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی اور آج بھی خانہ کعبہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کی جب اس کو وسیع کرنے کا معاملہ آیا، دوبارہ اس کو بنانے کا، تو پھر آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ جب تاجدار کائنات نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا
تو بیت اللہ کو دوبارہ بنایا گیا تو پھر وہ حجر اسود رکھنے کا معاملہ تھا، تو حجر اسود کے لیے پھر اب عرب قبائل چونکہ آپس میں لڑتے تھے کہ کوئی کہتا تھا میں رکھوں گا، کوئی کہتا تھا میں نصب کروں گا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وہ نصب کرے گا یہ پتھر جو کل صبح سب سے پہلے یہاں آ گیا۔ تو سب نے اتفاق کیا۔ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو آنے والی ذات تھی وہ آمنہ کے لال کی تھی، وہ خود فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور وہی آ سکتے تھے اور یہ وہی کر سکتے تھے، یہ فخر انبیاء ہی کر سکتے تھے، یہ ان کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ پھر سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا، پھر اس پہ خود پتھر اٹھا کے رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ اس چادر مبارک کے کونے کو پکڑے گا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کے پھر آپ نے انہوں نے سب نے کونوں سے پکڑا، لیکن اٹھا کے خود آپ نے حجر اسود نصب کیا تھا دیوار کعبہ میں۔ وہ آپ کی ذات مبارکہ کو شرف حاصل ہے، تاجدار کائنات ہی کی ذات مبارک ہے جو یہ کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی سے یہ کروانا تھا، اور وہی ذات اتنی متبرک، اتنی طہارت والی، پاکیزہ، اور اتنی عظمت و شان اور رفت و بلندی والی تھی کہ یہ وہی کر سکتی تھی۔ تو پتھروں کے تاجدار کائنات جو کہ پتھروں کے بھی نبی ہیں، تو یہ جتنے پہاڑ میں نے گنوائے ہیں غار حرا پہ تاجدار کائنات خود تشریف لے جاتے، اور غار حرا کو آج بھی اگر ہم جائیں تو اس پہ جبل نور لکھا ہوا ہے، وہ جبل نور ہے۔ تو جبل نور کوہ طور پہ جائیں تو وہاں پہ جلوہ خدا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ طور سینہ جل گیا، لیکن یہ جو غار حرا ہے اس کو بھی جبل نور کہا جاتا ہے، اور اس کی اور کوئی اسپیشلٹی نہیں، یہی ہے کہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ عبادت فرمائی، آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات برکات آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں اپنے رب کی بندگی ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، تاجدار کائنات کی ذات مبارکہ جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی اپنے اپنے حصے کا کام کرتا رہا، لیکن فخر انبیاء کے حصے میں جو کام آیا، جو آپ کی ذات مبارکہ ہے، جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، جو آپ نے سکھایا سب کو، جو آپ کی ذات مبارکہ سے رہنمائی ملی، آپ کی ہدایت اور آپ نور کا وہ ایسا روشن چراغ ہیں جس سے پھر پوری دنیا منور ہوئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو اٹھایا تو اس میں جو پتھر شامل کیے گئے ان میں سے ایک جبل ابو قبیس بھی ہے، یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبل ابو قبیس ہے، اس کو حلال بھی کہتے ہیں، کہ اس جگہ پہ یہ بالکل حرم اگر ہم انٹر ہوتے ہیں باب فہد سے تو اس کے رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ آج کل تو لگتا ہے کہ سعودیوں نے کچھ بلڈنگ وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، کچھ بلڈنگ وغیرہ بن گئی ہیں، اس گورنمنٹ نے بنائی ہیں، لیکن 2011 تک تو وہ پہاڑ ہی تھا، اب اس وقت وہ شاید بلڈنگ وہاں پہ کوئی ایسی تعمیر ہو چکی ہے۔ اچھا، اس پہاڑ کا ایک بڑا خوبصورت اس کے ساتھ واقعہ منسوب ہے، اس کا بھی پتھر شامل ہے بیت اللہ میں، تو اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، تقریباً آپ سارے آلموسٹ عالم اسلام تو جانتا ہی ہوگا، کہ جب تاجدار کائنات نے ابو جہل نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے پھر اس کو یہ لگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ جو بات بتا دیتے ہیں یہ تو سچ ہے۔ پھر ایک رابی نے بھی بتایا کہ آپ نے درخت بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، تو وہ اس کو یہ لگا کہ شاید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی نا، تو وہ نہیں کر سکتا تھا ایسے۔ تو پھر اس نے مختلف لوگ بلائے، جادوگر بلائے جو اس طرح کا علم جانتے تھے، ان کو بلایا، یمن سے بھی حبیب یمنی کو بلایا کہ آپ آئیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تبارک فان اللہ کا ذکر، عظمت والی، شان والی، وہ ذات سے کیا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ کجا یہ کجا، وہ شاہد و سرا، یہ کہاں ان کے ساتھ کر سکتے تھے؟ لیکن خیر وہ آیا اور اس نے کیا، اور اس نے یہ لفظ بولا کہ اس کو اتنا پتا تھا کہ اس نے کہا جی اگر جادو تو زمین پہ جادو چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چل سکتا، تو اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ آسمان والا چاند جو ہے یہ ان کا کلمہ پڑے گا تو میں پڑھ لوں گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈولے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ مشورہ کیا، نہ صلاح کی، نہ ٹائم لیا کہ اتنا ٹائم دے دیں اس کے بعد ہم
پھر آپ کو بتائیں گے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے میں پہلے مصلی پہ جاؤں گا، میں عبادت کروں گا، پھر اللہ سے دعا کروں گا، پھر جبریل امین وحی لے کر آئیں گے، پھر پتہ چلے گا، پھر ہم آپ ہمیں ٹائم دے دیں جی یہ زمین والا کام۔ مختار کل ہے وہ، تاجدار کائرات نے چاند کی نام آیا تو فخر انبیاء کا تو وہ چاند پرانا، آپ تو محت میں آپ کی انگشت شہادت اٹھتی، وہ جدھر جاتا، جدھر آپ کی انگشت مبارک جاتی ادھر چلا جاتا۔ مختار کل نے پھر انگشت شہادت اٹھائی اور چاند جھومتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اوپر سے نیچے جلدی جاتی ہے چیز، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر فخر انبیاء کے اشارے سے دوبارہ اپنی جگہ پہ چاند چلا گیا۔ کیوں نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں تسخیر ہی سرکار کے لیے ہوئی ہیں۔ اب حبیب یمنی کا مقدر اچھا تھا، وہ تو مان گیا، اور کتنے اور لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل نہیں پڑھ سکا، اس کے مقدر میں یہ محبت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ محبت نہیں سب کو دیتا، یہ محبت نہیں، اور میری پوری سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنے لگی ہوں، یہ محبت نہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت بھی بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز، ہر شے سے قیمتی اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی جس پہ کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ بھی بہت بڑا کرم ہے اس کا۔ لیکن دوستو، جن کو محبت مصطفیٰ عطا کرتا ہے، جن دلوں میں وہ اپنے حبیب کی محبت نازل کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے، اور محبت اترتی ہے، محبت اترتی ہے، محبت آسمانی شے ہے، یہ اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن دلوں پہ اپنی خاص نگاہ کرم سے اپنے حبیب مکرم، اپنے محبوب کی، اور جس سے اللہ کی محبت ہی بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے بعد دوستو اگر اس بندے کو، اگر ہم میں سے کسی کو اللہ کی محبوب کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے، تو خدا کی قسم بہت بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قیمتی شے، بہت قیمتی شے، بہت قیمتی شے، اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ آقا کریم کا سچا پکا عشق، یہ تو عشق وہ تھا جناب بلال حبشی کو فاروق اعظم جیسی ہستی نے سیدنا کہہ کر پکارا، اور حضرت بلال نے عشق کیا تھا نا آمنہ کے لال سے، عشق کیا تھا، اور بیت اللہ کی چھت پہ، اور پھر دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ عشق، یہ محبت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس پہ کمال یہ ہوتا ہے کہ جن سے عشق ہوتا ہے وہ اتنے پھر رحیم ہیں، اتنے پھر وہ رحمت کے سردار اور رحمت کے تاجدار، اور پھر ان کی شان اتنی اعلیٰ، اور وہ اتنے پھر کرم کر جاتے ہیں نا۔ پھر حضرت بلال کو فخر انبیاء نے سینے سے لگا لیا، یہ اتنا بڑا انعام تھا جناب بلال کو جو مل گیا، یہ کرم کی انتہا تھی۔ دیکھیں آقا کونین اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرکار نبی اور رسول جو ہیں وہ تو ہیں، اور نبیوں کے سردار بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آقا کریم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے اس سے تو وہ بے بہا محبت کرتا ہے۔ دوستو جس کے پاس یہ خزانہ ہے وہ اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کرے رب کا کہ مالک تو کس لمحے مجھ پہ اتنا راضی ہو گیا کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کی محبت ادا کر دی، یہ سچی پکی کر دے، یہ بے لوث کر دے، اس پہ ثابت قدمی عطا کر دے، اس میں اطاعت بھی شامل کر دے، اس میں عقیدتیں بھی ڈال دے اپنے حبیب کی، اور اس پہ حبیب اگر راضی ہو جائیں دوستو، پھر اللہ کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر وہ بندوں کے دلوں میں اپنے مولا کی، پھر اپنی آل اولاد کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر جن کے پاس تاجدار کائنات کی آل اولاد کی محبت ہو وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے پاس بھی، کیونکہ خالق کائنات کا یہ وعدہ ہے
یہ وعدہ ہے کہ جو میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، جو میرے حبیب کی پاک نام کو جپتا ہے، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، وہی تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے حبیب کی اطاعت کرے، وہ میرے حبیب کی اتباع کرے۔ اگر وہ یہ کرے گا تو پھر میں اللہ تو خود اس سے محبت کروں گا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر وہ خود کرے گا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ حبیب کی اطاعت ضروری ہے دوستو، حبیب کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے حبیب کی اطاعت بڑی ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں میں آقا کونین کی سیرت کو شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات عطا فرمائے، محبت کے ساتھ مالک ہم کو محبت کے ساتھ، محبت مصطفیٰ کے ساتھ مالک ہم کو اطاعت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور پھیلائیں تاکہ یہ اچھی باتیں آگے جائیں، میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آسانیاں بانٹتے رہو دوستو، آسانیاں بانٹتے رہو۔ آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے پھر بھی اچھا کرو، دعائیں دو کسی کو، آسانیاں بانٹو، آسانیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اور کبھی بھی نیکی اس لیے نہ کیا کریں کہ وہ بندہ ہم کو اس کی جزا دے، وہ اجر دے، نہیں، وہ کیا دے سکتا ہے بندہ۔ جب بھی آپ نیکی کریں آپ کے رب کا حکم ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے لوث عطا کرے گا، وہ بے حساب عطا کرے گا۔ نیکیوں کا صلہ اللہ ہی دے تو وہی بے حساب دیتا ہے۔ اچھانیاں بانٹو، آسانیاں ملیں گی۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ دعائیں نہ چھوڑو، دعائیں دیتے رہو، دعائیں آپ کے پاس لوٹ کے آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔